الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. حضرات گرامی، سب سے پہلے میں یہ بات بتلاؤں کہ ہم اس مسجد میں جس کتاب کا درس دیا کرتے ہیں اور آپ حضرات جس درس کو سنتے ہیں وہ ایک عظیم ترین کتاب ہے، جس کتاب کا تعلق اللہ رب العالمین کی توحید سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے، اور ہم تمام لوگوں کی پیدائش کا مقصد ہی ایک اللہ کی عبادت، خالص ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید کو جانیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا، وہ موضوع بہت ہی اہم ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب اور جو موضوع قائم کیا ہے، بیان کیا ہے کہ باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع، کہ نچھتروں سے بارش طلب کرنے کا حکم، نچھتروں سے بارش طلب کرنے کا حکم۔ 9 عربی زبان کا لفظ ہے اور 9 اسی کی جمع جو پلورل جو ہے وہ انواع ہے، اور 9 کا اصل جو معنی ہوتا ہے وہ طلوع ہونے کا معنی ہوتا ہے، ظاہر ہونا، طلوع ہونا۔ اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ جو چاند ہے، چاند کے بہت سارے درجات ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 28 درجات ہیں، اور اس درجے پہ، ہر درجے اور ہر مقام پہ، ان 28 درجے پہ چاند جو ہے مختلف اوقات میں، مختلف راتوں میں وہ نمودار ہوتا ہے، اترتا رہتا ہے۔ اور اسلام سے قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بنائے جانے سے قبل لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب چاند اپنے منزل کو بدلتا ہے، چاند جب اپنے منزل کو بدلتا ہے، ایک منزل سے دوسرے منزل پہ جب جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ یعنی کہ بارش برسانے میں چاند کا رول ہے، چاند کا اثر ہے، اور چاند ہی کی وجہ سے اور ستاروں کی وجہ سے یہ بارش ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی نفی کی اور کہا کہ نہیں، چاند اور ستارے کا کوئی رول نہیں، کوئی اثر نہیں ہے بارش روکنے میں یا بارش برسانے میں۔ بارش برسانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام۔ بارش روکنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں یہ بات داخل ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، زمین کا رب ہے، آسمان کا رب ہے، چاند کا رب ہے، اور ستاروں کا رب، تمام کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے بارش ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی۔ تو یہ جو توحید کے منافی جو امور پائے جاتے تھے، یا کہ یہ جو کام ہوتا تھا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 82 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور تم نے اپنی روزی یہ بنا لی ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ڈانٹ پلائی، ڈانٹا اور انہیں سمجھایا اور کہا کہ تم نے اپنی روزی یہ بنا لی ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ فلانی چھتر کی وجہ سے۔ آج بھی گاؤں دیہات میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو، خاص طور سے پرانے جو لوگ ہیں، کہ یہ فلانی چھتر چل رہا ہے، غیر مسلموں میں زیادہ ہی ہے اور اپنے مسلمانوں میں بھی ہے کہ یہ فلانی چھتر چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش ہوگی، یا یہ کہ بارش کیا ہے، نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم نے اپنی روزی یہ بنا لی ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی روزی دیتا اللہ رب العالمین ہے،
یعنی بارش برسا کے، اور تم یہ کہتے ہو کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں چھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ کھلم کھلا قرآن کا انکار ہے، یہ کھلم کھلا قرآن کا انکار ہے۔ اور اس حوالے سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کی اس حدیث کو غور سے سنی۔ کہتے ہیں کہ وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضی اللہ عنہ، کہ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، ان سے یہ مروی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اربع من امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں جاہلیت کے معاملات میں سے 4 ایسے معاملات ہیں جن کو لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں جاہلیت کے اعمال میں سے، جاہلیت کے امور میں سے 4 ایسے امور پائے جائیں گے، 4 ایسے کام پائے جائیں گے جنہیں لوگ کبھی نہیں چھوڑیں گے، جنہیں کبھی لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان اعمال کو جاہلیت کی طرح منسوب کیا گیا، گویا کہ لوگ اس کو اور اس کے حرام ہونے کے باوجود اس کو نہیں ترک کریں گے، اور کسی کام کی نسبت منسوب کرنا جاہلیت کی طرف، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ناجائز ہے، یہ کام حرام ہے، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 باتیں ہماری امت میں جاہلیت کے اعمال میں سے پائی جائیں گی جنہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ 4 باتیں کون سی ہیں جو جاہلیت کے اعمال میں سے، جاہلیت کے کاموں میں سے، اور ہم تمام لوگوں کو اسے بچنا چاہیے۔ کون سی 4 باتیں ہیں سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفخر بالاحساب، الفخر بالاحساب، پہلا جاہلیت کا کام جو اس امت میں بھی پایا جائے گا اور بہت سارے لوگ اس پر عمل کریں گے، وہ یہ کہ حسب و نسب پر فخر کرنا۔ حسب و نسب پر فخر کرنا کیا مطلب ہے؟ حسب و نسب پر فخر کرنا کہ میرے آبا و اجداد ایسے تھے، میرے باپ، میرے والد صاحب ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، میرے پردادا ایسے تھے، میرے پردادا جیسے تھے نا تمہارے پردادا نہیں ہیں، میرے دادا جیسے تھے تمہارے دادا نہیں ہیں، ہمارا خاندان جیسا ہے تمہارا خاندان نہیں ہے، ہم لوگ اعلیٰ خاندان کے ہیں اور تم بہت ارذل خاندان کے ہو، یعنی بڑے خراب خاندان کے ہو۔ آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے؟ پائی جاتی ہے۔ لوگ جب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، فوراً کیا ہے خاندان کو نشانہ بناتے ہیں، فوراً کیا ہے برادری کو نشانہ بناتے ہیں، ہم فلاں برادری سے، ہم خان صاحب ہیں، ہم شیخ صاحب ہیں، ہم انصاری برادری کے ہیں، ہم فلاں صاحب ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں جاہلیت کے امور میں سے ہیں، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہمارے مذہب نے بھی منع فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفخر بالاحساب، یہ جاہلیت کا عمل ہے کہ کوئی آدمی اپنے حسب و نسب پہ فخر کرے، اپنے خاندان پہ فخر کرے۔ فخر کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کون سی ہے؟ اگر کسی چیز پہ ہم اور آپ فخر کر سکتے ہیں، ناز کر سکتے ہیں اور اپنی برتری ظاہر کر سکتے ہیں تو وہ اپنا تقویٰ ہے، اپنا تقویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنے والے ہیں، ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں، ہم کتنا روزہ رکھتے ہیں، ہم کتنا صدقات و خیرات کرتے ہیں، ہم دین کے معاملے میں کتنے آگے ہیں۔ جو دین کے معاملے میں سب سے آگے ہو وہ سب سے اچھا ہے، اگرچہ وہ خاندانی اعتبار سے بہت ہی کیا ہے چھوٹے خاندان کا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے آگے ہے، تو یاد رکھیے کہ اسلام کی نگاہ میں وہی اعلیٰ ہے، وہی کیا ہے سب سے برتر ہے، وہی عزت والا ہے، وہی عظمت والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 باتیں جو جاہلیت کی ہماری امت میں پائی جائیں گی، پہلی بات یہ کہ الفخر بالاحساب۔ آج حسب و نسب کا معاملہ یہ آ گیا ہے کہ لوگ اپنی برادری کو چھوڑ کر دوسری برادری میں شادی بھی نہیں کرتے، شادی بھی نہیں کرتے۔ یہ خان صاحب ہیں تو خان برادری میں شادی ہوگی، یہ شیخ برادری کے لوگ ہیں تو شیخ برادری میں شادی کریں گے، یہ سید برادری کے ہیں تو سید برادری میں شادی کریں گے، لوگ ناطہ رشتہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جاہلیت ہے، یہ نادانی ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر اچھے لوگ جس برادری میں بھی ہوں، اچھے لوگ جس برادری میں ہوں، چاہے خان برادری میں یا کہ سید برادری میں یا شیخ برادری میں، انصاری برادری میں، یا کہ جس برادری کے اگر اچھے لوگ ہیں
تو ناتا رشتہ اور تعلقات اچھے لوگوں سے قائم کرنے چاہیے۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کہ جاہلیت کے کاموں میں سے دوسرا جو کام ہے جو بہت سارے لوگ اس امت میں بھی کریں گے کہ نسب میں نسب کو برا بھلا کرنا، نسب کو برا بھلا کرنا، تم فلانے نسب سے تعلق رکھنے والے ہو، فلانے برادری سے تعلق رکھنے والے ہو، تم خراب ہو۔ اگر کوئی کیا ہے، اگر کوئی شاہ برادری کا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کیا ہے، خراب آدمی، نہیں۔ کوئی انصاری برادری کا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں، نہیں، اور تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسا کرنا جائز نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خاص طور سے عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، عورتوں میں تان و تشنیع کرنا نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے اور حسب اور نسب کے اعتبار سے مردوں سے زیادہ عورتوں میں، تو اپنے گھروں میں عورتوں کو بتلانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ سب سے بڑا وہ آدمی وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے سب سے بڑا ہو، حسب و نسب کے اعتبار۔ یہ خاندان کس لیے ہے، یہ برادری کس لیے ہے؟ یہ انٹروڈکشن کے لیے، یہ پہچان کے لیے، یہ تعارف کے لیے، اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے خاندان نہیں ہے۔ یہ خاندان جو ہے، جو قبیلے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ آدمی پہچانا جائے کہ یہ فلاں برادری کا رہنے والا ہے، فلاں خاندان کا رہنے والا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ فلاں برادری کا ہے تو وہ بہت اعلیٰ ہو گیا اور فلاں برادری کا ہے تو بہت خراب ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تیسری جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کہا کہ والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم، کہ ہماری امت میں جو 4 باتیں جاہلیت کی پائی جائیں گی، اس میں سے تیسری چیز یہ ہوگی کہ ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا۔ اور یہ اسی وجہ سے اس حدیث کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹاپک میں یا اس سبق میں بیان کیا ہے، کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ستاروں سے بارش طلب کریں گے۔ حالانکہ بارش کس سے طلب کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو ہم لوگ بارش کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں جاتا کہ فلاں ستارے سے مانگ لے بارش، اس کے اختیار میں بارش نہیں ہے، نہ چاند کے اختیار میں، نہ ستارے کے اختیار میں، نہ کسی بابا کے اختیار میں، نہ کسی مولانا کے اختیار میں، نہ کسی پیر اور مرید کے ہاتھ میں بارش برسانا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر صرف اللہ رب العالمین قادر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نچھتروں سے بارش طلب کرنا یا امید لگائے بیٹھے رہنا کہ فلاں نچھتر آئے گا تو بارش ہوگی، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ خود بھی سمجھیے، اپنے ملنے جلنے والے لوگوں کو بتائیے، اپنے گھروں میں بال بچوں کو بتائیے، تاکہ توحید باقی رہے، توحید عام ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت عام ہو۔ ان باتوں کو عام کرنا نہایت ضروری ہے۔ چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلائی کہ وَالنِّيَاحَةُ، اس امت میں جو 4 جاہلیت کے امور پائے جائیں گے، چوتھا امر یہ ہوگا کہ لوگ کیا ہے، مردوں پہ نوحہ کریں گے، مردوں پہ نوحہ کریں گے۔ کیا مطلب ہے نوحہ کرنے کا؟ کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو زور زور سے چلانا، زور زور سے چلا کر رونا۔ کسی کی وفات ہو گئی اور آپ وہاں پہ بیان کر کے رو رہے ہیں، اس کی خوبیاں یاد کر رہے ہیں اور اس کی اچھائیاں یاد کر کے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور کبھی بال نوچ رہے ہیں، کبھی سینے پہ مار رہے ہیں، کبھی کپڑا پھاڑ رہے ہیں، اسی کو نوحہ کہتے ہیں، اسی کو نوحہ کہتے ہیں۔ آج بھی یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اور خاص طور سے نوحہ کرنا عورتوں میں، مرد میں بہت کم پائیے گا کہ نوحہ کرنے والے، مرد بھی روتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کے گھر کا، ہمارے گھر کا اگر کوئی آدمی مر گیا اور ایسے ہی اگر آنسو گر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر صرف آنسو غیر ارادی طور پہ صرف آنسو اگر گر رہا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن چیخ کر رونا، چلا کر رونا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، گریبان چاک کرنا، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ اور اسلام نے اس سے منع فرمایا، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عورتوں کو خاص طور سے سمجھانا چاہیے اور وصیت کر جانا چاہیے، جو لوگ ہیں اپنے گھر کے لوگوں کو وصیت کر جانا چاہیے کہ جب ہم مرے تو ہماری موت ہو تو نوحہ نہیں کرنا، اس لیے کہ نوحہ کرنا گناہ ہے۔ اور اس سے اگر مرنے والے نے یہ وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ خوب چلا کر رونا، تو مرنے والے کو بھی گناہ ہوگا، اور جو نوحہ کرتی ہیں جو عورتیں ان کو بھی گناہ ہوگا۔ تو یہ 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں اور کہا کہ یہ جاہلیت کے امور میں سے
اور کہتے ہیں وقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہ بتلائی کہ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلی سربال من قطران. عذاب بتلایا گیا، جو عورتیں نوحہ کرتی ہیں ان کا عذاب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر نوحہ کرنے والی عورت مر جائے، عام طور پہ نوحہ عورتیں کرتی ہیں، اسی لیے نائحہ کہا گیا کہ اگر کوئی نوحہ کرنے والی عورت بلا توبہ کے مر جائے، پتہ یہ چلا کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت نے نوحہ کیا ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے، اس کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اگر بلا توبہ کے کوئی عورت مر جائے نوحہ کرنے والی تو اس حال میں قیامت میں وہ زندہ کی جائے گی کہ اس کے اوپر تارکول کا کپڑا ہوگا، تارکول کا کپڑا پہنایا جائے گا. اور یہ کس کا لباس ہوگا؟ جنتیوں کا، یہ جہنمیوں کا؟ جہنمیوں کا لباس ہے تارکول کا کپڑا. کیوں؟ تاکہ جہنم کی آگ اس میں جلدی لگے. جب اگر تارکول دیکھیں کسی چیز میں اگر ہو تو دیکھیے گا آگ اس میں جلدی پکڑتی ہے. ہاں، تو ایسی عورت کو جو دنیا میں نوحہ کرتی تھی، چلا چلا کر مردے پر روتی تھی، ان کو تارکول کا کپڑا کرتا پہنایا جائے گا، وَدِرْعٌ مِّن جَرَبٍ، اور خارش کا کرتا پہنایا جائے گا، جو جہنمیوں کے لباس ہوں گے. اس لیے نوحہ کرنے سے بچنا چاہیے، نوحہ نہ کرنے کا ہمیں اپنے گھر میں حکم دینا چاہیے اور اس بات کو لوگوں کو بتلانا چاہیے. یہ پہلی حدیث تھی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسری جو حدیث ہے وَلَهُمَا عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ. یہ حدیبیہ کے مقام پر، حدیبیہ جگہ کا نام، حدیبیہ اسی سے صلح حدیبیہ ہے جو 6 ہجری میں واقع ہوئی تھی، اور حدیبیہ یہ جگہ کا نام ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھی. صلاۃ الصبح یعنی صبح کی نماز، یعنی فجر کی نماز پڑھی. کب پڑھی؟ جب رات کو بارش ہوئی. علی اثر سماء کانت من اللیل، رات میں بارش ہوئی اور اس صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلما انصرف اقبل عن الناس فقال، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی طرف گھومے، آج بھی گھومتے ہیں یا نہیں گھومتے؟ جب سلام پھیر دیتے ہیں تو امام کدھر گھومتا ہے؟ مصلیوں کی طرف گھومتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد مصلیوں کی طرف، نمازیوں کی طرف انہوں نے رخ کیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے هل تدرون ماذا قال ربكم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ قالوا اللہ ورسول عالم، کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی کو بہتر معلوم ہے. اگر کسی سے ہم سے سوال کیا جا رہا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم کیا کہہ دیں گے کہ فلاں آدمی سے پوچھ لیجئے، ہمیں اس کا جواب معلوم نہیں ہے. اسی طرح جب اللہ کے نبی نے صحابہ سے سوال کیا، صحابہ نے کیا کہا کہ اس کے بارے میں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. لیکن آج دیکھیے گا ایسے مولوی لوگ پیدا ہو گئے ہیں، ایسے علماء پیدا ہو گئے جن کے پاس علم نہیں ہوگا یا فتویٰ معلوم نہیں ہوگا، لیکن جہالت کی بنیاد پہ نہ معلوم ہوتے ہوئے وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے. اگر کوئی دین کا مسئلہ ہے، اگر ہم سے پوچھا جائے اور ہمیں نہیں معلوم ہے تو یہ کہہ دینا چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یا کہ پڑھ کر مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے آدمی کو اس کا جواب کیا بتانا چاہیے. صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، کہ اس کے بارے میں اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے جواب دیا. کبھی کبھار سوال کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، کبھی کبھار بچوں سے دیکھیے گا استاد پوچھتا ہے، ٹیچر پوچھتا ہے کہ اس کے بارے میں تم جانتے ہو، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نہیں جان رہا ہے، لیکن اس کی توجہ مبذول کرنے کے لیے، اس کی توجہ کیا اپنی طرف کھینچنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. یہ پڑھانے کا انداز ہے، یہ تدریس کا اسلوب ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اصبح من عبادی، کہ میرے بندوں میں سے کچھ میرے اوپر ایمان لانے والے ہو گئے اور میرے بندوں میں سے کچھ میرے اوپر کفر کرنے والے ہو گئے. یعنی میرے بندوں میں سے بعض میرے اوپر ایمان لے آئے اور میرے بندوں میں سے بعض نے میرے ساتھ کفر کیا. پھر مومن کون لوگ رہے، کفر کن لوگوں نے کیا، اس کی وضاحت آگے کہتے فَأَمَّا مَنْ قَالَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، رات میں بارش ہوئی تھی نا، رات میں بارش ہوئی تھی،
تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا بارش ہونے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی. اگر بارش ہو تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس میں کسی پیر مرید فقیر یا نچھتر کا کوئی اثر کوئی رول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بارش ہونے کے بعد جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے, اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے, فذالک مؤمن بہ, تو وہی لوگ میرے اوپر ایمان لانے والے, وہی لوگ میرے اوپر ایمان لانے والے. کافر بالکوكب, اور ستارے کا انکار کرنے والے, یعنی کہ یہ کہنے والے کہ ستارے کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بارش برسائی ہے. تو یہ لوگ کیا ہے, مومن رہے, یعنی مومن باقی رہے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا مُطِرْنَا بِنَوْعِ کَذَا وَكَذَا, کہ فلانی چھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, فلانی چھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, فَذَلِكَ كَافِرٌ بِهِ, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی لوگ میرے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. مؤمن بالکوكب, اور ستاروں پر ایمان لانے والے. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نچھتر کی وجہ ہی سے بارش ہوتی ہے تو ایسا آدمی کافر ہے, ایسا آدمی توحید ربوبیت کا انکار کرنے والا ہے. وہ آدمی دار اسلام سے نکل جاتا ہے, خارج ہو جاتا ہے. اور ایک طرح سے یہ وعید بیان کی گئی ہے ان لوگوں سے متعلق جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چاند سورج اور نچھتر سے بارش ہوئی ہے. کہتے وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابن عباس مَعْنَاهُ وَفِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْعُ كَذَا وَكَذَا, کہ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ لَقَدْ صَدَقَ نَوْعُ كَذَا وَكَذَا, کہ جن لوگوں نے نچھتر کی تصدیق کی فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ, تو ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کی, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ فلا اقسم بمواقع النجوم, کہ جو ستارے ہیں اور ان کے واقع ہونے کی جو جگہیں ہیں ان کے بارے اس سے میں قسم کھاتا ہوں. اور میں نے بتایا کہ ستاروں کے درجات ہیں, ستاروں کی منزلیں ہیں. بعض لوگوں نے کہا 28 منزلیں ہیں, اور جن تمام منزلوں پہ یہ ستارے یہ چاند کیا ہے اترتے رہتے ہیں. اور اسلام سے پہلے بعثت سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ منزل بدلنے سے بارش کیا ہوتی ہے. الی قولہ تکذبون, یعنی کہ سورہ واقعہ کی تقریباً 7 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی. سورہ واقعہ کی 7 آیتیں قرآن میں نازل کی. کن لوگوں سے متعلق؟ یعنی ان لوگوں سے متعلق جو یہ سمجھتے ہیں کہ بارش نچھتر کی وجہ سے ہوتی ہے, ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے, چاند کی وجہ سے ہوتی ہے. میرے بھائیوں, میں آج کے اس مختصر درس میں یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا کہ بارش برسانا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے. بارش برسانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو بارش ہوتی ہے, اللہ نہیں چاہتا ہے تو بارش نہیں ہوتی ہے. ہمیں اگر بارش نہ ہو تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنی چاہیے, کسی اور سے ہمیں بارش طلب نہیں کرنی چاہیے. اور نچھتروں سے بارش طلب کرنا یہ شرک ہے, اور یہ توحید کے منافی اور توحید کی خلاف ہے. اور ہمیں اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے اور پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم اور دائم رہنا چاہیے, اس لیے کہ جنت توحید سے ہے. اور اگر ہم توحید پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہیں اور ہو سکتا ہے, ہم جہنم میں بھی جا سکتے ہیں توحید کی مخالفت کر کے اور شرک کا ارتکاب کر کے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید و سنت پر قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے, بدعات سے بچائے, خرافات سے بچائے, اور اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.